بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو فرعونیوں پر جوں کا عذاب کے متعلق اور باقی عذاب جو فرعون اور اس کی قوم قبطیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے اس کا ذکر عرض کروں گا۔ میں اپنی تفسیر کرمانی جو لکھ رہا ہوں اس کی پہلی جلد سے آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل محسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض گزار ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دو چینل ہیں، ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی رسول ہوئے، اور اس وقت ہوئے کہ جب فرعون جو تھا مصر میں ظلم کے ساتھ اسرائیلیوں پر اتنا ظلم ڈھا رہا تھا کہ وہ بہت پریشان اور ذلیل و خوار تھے، اور قبطیوں کو بہت عروج، اموال اور بہت عیش کے ساتھ زندگی فرعون بسر کروا رہا تھا۔ اسرائیلیوں کو خادم، نوکر اور مکان بنواتا، نوکرانیاں جو تھی بنی اسرائیل کی عورتیں وہ نوکرانیاں تھی۔ بہرحال جب ان پر عذاب آیا فرعون اور قبطیوں پر، ان کی قوم پر، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور میرا مشن اور میرا ارادہ، میری سوچ یہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بھیجا ہے، اسلام پھیلے، قرآن کا کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یہ پھر تمام دنیا پر پھیلے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھیلے، یہ میرا مشن ہے۔ عزیز محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْقُمَّالَ، واو کا معنی اور ہوتا ہے، قمالہ، جرادہ، دام، یہ تمام واو جو ہے یہ فرما رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ایک عذاب گیا اور دوسرا عذاب آ گیا، تیسرا عذاب گیا، چوتھا، یہ واو کا معنی یہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْقُمَّالَ، قمالہ، اس میں اختلاف ہے کہ قمالہ کا معنی کیا ہے۔ میں نے قمالہ کا معنی تفسیر کرمانی میں جوں کا معنی کیا ہے، میں نے سرخی لگائی ہے تفسیر کرمانی جلد اول میں فرعونیوں پر جوں کا عذاب، کہ قمالہ کا معنی میں نے جوں کا کیا ہے۔ بہرحال میں علماء کرام، مفسرین کرام کے تمام اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بعض مفسرین کرام علماء کہتے ہیں کہ قمالہ کا معنی چیچڑیاں ہیں، جس کو چچڑ، چیچڑیوں، اس کا معنی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جوں کا نام ہے قمالہ، جوں کہتے ہیں جوئیں جو مردوں اور عورتوں کے سروں میں اور جانوروں میں جو ہے جوئیں ہوتی ہے، اس کا نام قمالہ ہے۔ یہ کیا سرائیاں ہیں علماء کرام کی۔ بعض کہتے ہیں کہ گھون کا نام ہے، گھون وہ ہوتا ہے جو گندم کے دانے میں، یعنی گندم رکھتے ہیں، اس دانوں کو کھاتی ہے، آٹا بنا دیتی ہے، اور اس کو قمالہ کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فصلوں کو جو کیڑا کھاتا ہے اس کا نام قمالہ ہے، یعنی فصلوں کو وہ گھون کیڑا لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے فصلیں، اس کا نام جو ہے قمالہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، میں نے تو جوں کا معنی، چچڑیوں کا معنی، جوں کا نام معنی کیا ہے، قمالہ کا معنی میں نے کیا ہے، جو اس کا معنی جوں ہے۔ میرے دوستو، جوں ہوں، چیچڑیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، گندم کے کھانے والے کیڑے ہوں یا پھر کوئی بھی ہو، بہرحال یہ فرعونیوں پر عذاب تھا۔ تو قمالہ کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ قمالہ کا جو عذاب آیا، ان کو پریشانی قمال نے کی، چچڑیوں نے کی، کیا کی، تو اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جوئیں مسلط کی، کیونکہ میں نے جوئیں کا معنی کیا ہے قمالہ کا، وہ ساری زمین میں پھیل گئی، وہ لوگوں کے جسم اور کھال کے درمیان داخل ہو جاتی جوئیں اور انہیں کاٹتی، حتیٰ کہ کوئی شخص کھانا کھانے لگتا تو اس کے کھانے میں بھی جوئیں آ جاتی، اور اگر کوئی شخص جو ہے تانبے اور اینٹوں کا ستون بنانے لگتا تو وہ اسے گرا دیتی۔
اتنی جوئیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب جوؤں کا کیا، یہاں تک کہ ان پر کوئی چیز چڑھ نہ سکتی۔ جوؤں کا عذاب سخت ترین عذاب تھا، اس عذاب سے تنگ آ کر انہوں نے موسیٰ کلیم سے عرض کی کہ موسیٰ کلیم مہربانی فرمائیے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ موسیٰ کلیم کے دو جو باتیں تھی، دو کلام تھا، دو قول تھے۔ ایک تھا وہ کہتا تھا کہ فرعون یہ جو میرے بنی اسرائیل ہے، کیونکہ موسیٰ کلیم بنی اسرائیل تھا، یہ اسرائیلی جو ہے، بنی اسرائیلی جو ہے، یہ میرے ہیں اور میرے حوالے کر دے، یہ نکرانیاں، یہ وہ جو آپ تنگ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دے اور یہ میرے حوالے کر دے۔ ایک تو یہ موسیٰ کلیم کا جو ہے کہن فرمان تھا، دوسرا تھا فرعون اور قبطیوں کو جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، اللہ کو ایک مانے اور میں موسیٰ کلیم ہوں، میرا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ دو موسیٰ کلیم کے فرمان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چیچڑیوں کا یا جو کا جو بھی ہے کمالا کا جو بھی عذاب ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ضرور ہے موسیٰ کلیم تم پر عذاب، جو ہم پر عذاب بھیجا ہے، تو آپ نے بد دعا کی ہے، جو عذاب ہم پر آیا ہے یہ ختم ہو جائے تو ہم آپ پر بھی مان لیں گے، نبی رسول مانیں گے اور پھر اللہ کو بھی وحدہ لا شریک مانیں گے، اور یہ جو ہے بنی اسرائیل یہ بھی تمہارے حوالے کر دیں گے، ہمارا جو عہد ہے، ہمارا جو ہے آپ سے وعدہ ہے ضرور نبھائیں گے۔ تو موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ جو کمالا کا عذاب ہے یہ ان لوگوں پر، فرعون اور فرعونیوں پر جو ہے قبطیوں پر ختم ہو جائے۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان ہو جائیں گے، بنی سے بھی تیرے حوالے کریں گے، یا اللہ ان پر مہربانی فرما اور یہ کمالا کا جو ہے عذاب ختم کر دے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کمالا کا جو عذاب ہے ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہی لوگ جو تھے فرعون اور قبطی، فرعون کی قوم، وہ منکر کر کے منکر ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم پر جو عذاب ہے وہ تو ختم ہو گیا، نہ ہم آپ کے حوالے بنی اسرائیل کریں گے اور نہ ہی ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی ہم اللہ کو جو ہے ایک مانیں گے، کیونکہ وہ فرعون کو خدا مانتے تھے۔ فرعون کہتا میں خدا ہوں، ان کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ فرعون نے مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی تھی، ہر گھر میں بھجوا دی، دیہات میں، شہر میں، کہ مجھے سجدہ کرو، میری مورتیوں سامنے رکھو۔ جس طرح انڈیا والے جو ہے مورتیوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ان کو خدا مانتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ وہ جو انڈیا کے گورنر وزراء ہیں جو ہے وہ کبھی تو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، کبھی جو ہے مورتیوں کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی گنگا میں، سب شرک ہے، سب گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو ہے یہ اپنے جہنم میں جو ہے سڑیں گے۔ اس میں بھی اس دنیا میں جب مرتے ہیں تو آگ میں جلائے جاتے ہیں، آگے بھی جو ہے جہنم میں جلیں گے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم تو مار کر سوا ہو گئے، یہیں آگے کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی بار فرمایا، کئی جگہ فرمایا کہ میں ان کو زندہ کروں گا جو ریڑھ کی ہڈی ہے، باقی تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ ریڑھ کی ہڈی سے انسان پھر زندہ ہوگا اور پھر کا سوال جواب قیامت کے دن، اس کے بعد یہ جہنم والے جہنم میں جائیں گے اور جو ہے اپنے جنتی وہ جنت میں جائیں گے۔ تو عزیز محترم میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے، تو وہ جس کو چاہیں گے وہ پل صراط سے باہر بہشت میں داخل کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کیسا جو ہے، ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت عمر نے جو فرمایا ابو بکر کی صرف تعریف کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو جو ہے پل صراط سے پار کروں گا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں گے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص کو، جس عورت یا مرد کو کہیں گے میں اس کو ہی پل صراط سے
पार करूंगा, बहस में दाखिल करूंगा। यानी इससे साबित हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक थे, आपस में उनकी मोहब्बत थी। तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि जिसको उमर कहेंगे मैं उनको बहस में दाखिल करूंगा, पुरसरात से पार करूंगा। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला दोनों एक हैं। ना उमर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बदगोई की जाए, ना अबू बकर सिद्दीक की, दोनों बहिश्ती हैं। और मैं इसलिए हवाला दिया कि जिस तरह हजरत मूसा कलीम के जमाने में लोग जो थे वो अहद करके इनकार करते थे कि हम जो है आपके साथ होंगे, ये अजाब चला जाए और फिर बनी इसराइल को आपके साथ कर दूंगा, ये फिरौन कह रहा था। इसी तरह होता रहा। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहतरम मैं आपकी खिदमत में एक और अर्ज करता हूँ कि आज तो मैंने कुमाला का जो है तफसीर की माना किया, और इंशाअल्लाह फिर मैं मेंटा का माना वदफादिया का माना करूंगा। और मैं आपकी तफसीर करमानी से आपने ये भी दुआ करनी है कि मैं तफसीर करमानी लिख रहा हूँ कुरान मजीद फुरकान हमीद की, और हर लफ्ज का माना, तारीख, तफसीर और साथ तारीख है, और उसके बाद फुकाहा कराम के अकवाल हैं, और बाकी जो है मैंने तफसीर की है। और इंशाल्लाह आप इसको पढ़ेंगे, बहुत खुश होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।